ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کل ہم نے سورۃ یوسف مکمل کیا تھا، تو آج سورہ رعد پڑھنا ہے۔ سورہ رعد، رعد کا مطلب ہوتا ہے جو نا گرج ہوتی ہے، تھنڈر۔ تو یہ سورہ مبارک بھی مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن مقدس جو ہے یہ اس کی آیات ہے، اس کی کتاب کی آیات ہے۔ والذی انزل الیک من ربک، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، الحق، وہ سچا ہے، حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثریت لوگوں کی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی۔ یہ اس قرآن مقدس کی آیات ہے، اور جو آپ کی طرف اپنے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی اس پہ ایمان نہیں لاتی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا اور بغیر ستونوں کے رکھا۔ ترونہا، جو کہ تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ مستوی ہوا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی کام پہ لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، اور یہ سارے چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک، یعنی ایک مقررہ نظام کے تحت۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی معاملے کی جو ہے تدبیر خود کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر واضح طور بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات پہ یقین رکھو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے اس زمین کو پھیلایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَنَهَارًا، اور اس میں پہاڑ اور جو ہے دریا پیدا کر دیے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس نے ہر کسی قسم کے میوے اس میں پیدا کیا اور اس میں دو دو قسم کے میوے رکھے، یعنی نر اور مادہ رکھا۔ ہر کسی میوے کا، ہر کسی پھل کا، ہر کسی جاندار کا دو دو ہوتا ہے، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہی ہے جو دن کو ڈانپ لیتا ہے رات سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ وجنات من اعناب، اور مختلف باغات ہیں۔ یہاں دو ٹکڑوں سے کیا مراد ہے، یعنی ایک ہی زمین ہوتی ہے تو اس کا ایک سائیڈ جو ہے وہ زرخیز ہوتا ہے اور ایک سائیڈ کیا ہوتا ہے، بنجر ہوتا ہے۔ وجنات، اور اس نے باغات بنائے انگوروں کے، من اعناب وزرع، اور جو ہے مختلف کھیتی اگائی، ونخیل، اور کھجور کے درخت، سنوان وغیر سنوان، اس کھجور میں ہی ہوتے ہیں کہ ایک ہی جڑ سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں۔ دیکھا ہے کبھی ایک جڑ سے دو شاخیں نکلی ہیں کسی پیڑ کی، ٹھیک، ایک ہی نیچے جو ہے سٹم اس کا ایک سیم ہوتا ہے، لیکن اسی سے پھر دو سائڈز اس کے نکلتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیم زمین ہے، سیم پیڑ ہے، ایک ہی پیڑ کو ایک ہی زمین ہے، سیم پانی جا رہا ہے ایک ہی پیڑ کو، لیکن اس کی جو شاخیں ہیں، ہر کسی شاخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شاخ سے میوہ اچھا دے رہا ہے اور دوسری شاخ سے خراب میوہ دے رہا ہے، اس کا میوہ صاف نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا آیا، یعنی یہ زمین وہی ہے، اللہ کی ہی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پانی دے برساتا ہے، اوپر قرآن مقدس جو نازل کر رہے وہ بھی سیم ہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاخ جس پہ یہ گر رہا ہے اس کے اندر اپنی صفت کیسی ہے، کیونکہ جس کی فطرت پاک ہوگی اس کا میوہ پاک ہوگا، اور جس کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہوگی اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ بماء واحد یسقا بماء واحد، بماء واحد، اور اس کو جو ہے سینچا جاتا ہے ایک ہی پانی سے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے جو ہے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے فصل کی بنیاد پر، یعنی کسی کو زیادہ فصل نکلتی ہے، کسی کو کم فصل نکلتی ہے، کسی جگہ اچھی فصل نکلتی ہے، کسی جگہ نکلتی ہی نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں ہے نشانیاں۔ کون سی نشانیاں جو ہم نے ابھی سمجھی، لآیۃ لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اب اگر تم تعجب کر سکو، فعجب قولہم، تو تعجب کرنا چاہیے کس پہ، ان چیزوں پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، تعجب تو کرنا چاہیے ان کی باتوں پہ۔
اذا كنا ترابا، جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، آئنا لفی خلق جدید، کیا ہم پھر سے بنائے جائیں گے؟ تو تعجب ان کی اس بات پہ کرنا چاہیے کہ یہ بولتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے اس کے بعد ہم پھر سے زندہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی یہ بات کیوں تعجب لائق ہے؟ کیونکہ یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ پہلے یہ کب پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت تو یہ بالکل نہیں تھے، کم از کم اس وقت تو ہے کوئی چیز جو موجود ہے جس سے ان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ اس وقت ہڈیا ہے، اگر ہڈیا ہی رہ جائے، بال ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو رہ جائے گا نا کسی نہ کسی جگہ دنیا میں، وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ان کو تعجب کرنا چاہیے کہ ہم پہلی دفعہ آئے کہاں سے جب ہم تھے نہیں، اس لیے دوبارہ زندہ ہونے پہ تعجب نہیں کرنا ہے، تعجب کرنا ہے کس پہ؟ پہلی دفعہ زندہ ہونے پہ، کیا ہم پہلی دفعہ آئے کہاں سے؟ تو اگر آپ کو تعجب بھی کرنا ہے تو تعجب ان کی باتوں پر کریے جب یہ بولتے جب ہم مٹی بن جائیں گے تو اس کے بعد پھر سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی ہے جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور ان کی گردنوں میں طوق پڑا ہوا ہے ان کے کفر اور شرک کا۔ واولئک، طوق بولتے پٹے کو۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ ہے جہنمی، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور آپ سے یہ عذاب کی جلد بازی کرتے ہیں۔ قبل الحسنہ، اور نیکیوں کی جلد بازی نہیں کرتے، یہ اچھائی نہیں چاہتے بلکہ برائی ہی چاہتے ہیں، عذاب ہی چاہتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، جبکہ ان سے پہلے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے وہ تو مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے ان لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کیوں نہ نازل ہوئی اس پر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، آپ بتائیے میں تو خبردار کرنے والا ہوں، یہ نشانی لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو آپ بتا دیجئے کہ آپ انما انت، آپ نہیں ہیں مگر خبردار کرنے والے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر کسی قوم کی طرف ہم نے رہنما بھیجا ہے، اور آپ بھی اپنی قوم کی طرف رہنما بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہر کوئی مادہ جو ہے وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے اپنی شکم میں۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہی جانتا ہے جب وہ رحم جو ہے سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے۔ وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر کسی چیز کا اللہ کے یہاں ایک مقررہ میعاد ہے۔ اب اس آیت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اس کا تعلق کیا ہے کہ ایک ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کا جو رحم ہے وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا رحم بھی، اس کا شکم بھی بڑھنے لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے اس کا پیٹ جو ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک عورت کا جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ بڑھنے لگتا ہے، اور اس کا ایک اپنا ٹینیور ہوتا ہے، چاہے وہ 7 مہینے ہو، 8 مہینے ہو یا 9 مہینے ہو۔ ایک برتھ کا اپنا مقررہ وقت ہے، جب برتھ کا اپنا مقررہ وقت آئے گا، جب پیدا ہونے کا مقررہ وقت آئے گا تو اس کے بعد یہ ماں جو ہے اپنے بچے کو جنتی ہے۔ جیسے ہر اس چیز کا تمہاری خلقت میں ہر کسی شے کا ایک مقررہ وقت ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی عذاب کا ایک مقررہ وقت ہے، تو جب اس کا وقت آئے گا اس وقت وہ پہنچ کے ہی رہے گا۔ عالم الغیب والشہادۃ الخبیر المتعال، اللہ تعالیٰ ہی ہے غیب کا، ظاہر کا، باطن کا جاننے والا، وہ بہت ہی بلند ہے اور عالی مرتبہ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر، اللہ کے نزدیک تو یہ برابر ہے چاہے تم بلند آواز سے بات کرو یا چپ کے بات کرو۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، چاہے کوئی رات کو چوری چھپے چلے یا کوئی دن میں دن دہاڑے چلے، اللہ تعالیٰ کو دونوں صورتیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتی کہ ایک شخص جو ہے بلند آواز سے بات کر رہا ہے، چاہے کوئی خاموشی سے اپنے دل میں سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ چاہے کوئی رات میں جو ہے حرکتیں کر رہا ہے، چاہے کوئی دن دہاڑے حرکتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر معاملہ پتہ ہے، چاہے تم دن میں کرو، رات میں کرو، چوری چھپے کرو، چوری سے کرو یا کھلم کھلا کرو، اللہ تعالیٰ ہر کسی چیز کو جاننے والا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ہر انسان کے آگے اور پیچھے 2 فرشتے جو اس کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ حفاظت کس چیز سے کرتے ہیں؟ تاکہ ایک انسان کو کسی بھی معاملے میں تب تک تکلیف نہ پہنچے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کا مقررہ وقت نہ لکھا ہو۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے
گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سب لوگ مر جاتے ہیں، ایک بچ جاتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے یہ کیسے بچا، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں میں تو بس گرنے ہی والا تھا، پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا، آپ خود سوال پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا۔ تو یہ بیسیکلی فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ محافظ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ ایک انسان کو تب تک نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ہی اس کی موت واقع ہوگی، نہ ہی اس کی ٹانگ ٹوٹے گی، نہ اس کا بازو ٹوٹے گا، نہ اس کے دانت ٹوٹیں گے، نہ اس کو خون آئے گا، نہ اس کو کوئی زخم پہنچے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مقرر کیا ہوگا وہاں سے فرشتے اپنا جو تحفظ ہٹا دیتے ہیں، پھر اس کو وہ تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے ہر کسی شخص کے محافظ مقرر کر دیے ہیں فرشتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہیں بدلتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ ان کی بربادی کا، ان کے عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو وہ ان سے پھیر نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، تو ان کا کوئی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہی ہے جو تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ بجلیوں سے، کڑاکے سے۔ خوفاً، اس سے تمہیں خوف آتا ہے، وہی تمہیں دکھاتا ہے بجلیاں جس سے تمہیں خوف آتا ہے۔ وطمن، اور تمہیں اس سے جو ہے امیدیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں۔ جب بجلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، جب گرج آنا شروع ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ ہیں جن کو امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے، وہ کہتے جی بارش ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت آئے گی، ہمیں خیر پہنچے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہے جو ڈرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کہیں جو ہے اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں کبھی بجلی جو ہے میرے ہی سر پر نہ گرے۔ تو یہ شخص کون ڈرتا ہے؟ ڈرتا وہی ہے جسے پتہ ہے اپنے اعمال کا، جس نے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، جسے کہتے چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اپنی چوری کا، اپنے اس کا بد کرداری کا، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ جب وہ راستے میں چل رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہی کڑاکا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ڈر لگنے لگتا ہے، میں نے تو اتنے گناہ کیے، اس وقت پر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، کہیں اس نافرمانی کی پاداش میں، کہیں ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پہ بجلی نہ گرا دے۔ اس کو خوف رہتا ہے، اس کو ڈر رہتا ہے، کہیں یہ عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جائے کیونکہ میں نے گناہ ہی ایسے کیے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو چلاتا ہے بھاری بھاری بادلوں تاکہ وہ بارش برسائے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور جو رعد ہے یعنی تھنڈر ہے، جو گرج ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ، وَمَلَائِکَۃُ، اور اس کے ملائکہ بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مِن خِیفَتِهِ، اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ بھیجتا ہے کس کو؟ بجلیوں کو، اور ان کو گراتا ہے جس پہ چاہے اس پہ۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ جو ہے یہ اللہ کے بارے میں لڑتے ہیں آپ سے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنا ہی حق ہے۔ جو اس اللہ تعالیٰ کی جو یہ سارے معاملات کرتا ہے، ان بجلیوں کو، کڑاکوں کو، اس جو ہے گرج کو، اس برسات کو، اس بارش کو، بادلوں کو جو اڑاتا ہے، جو دن رات کو تبدیل کرتا ہے، تو اگر آپ کو پکارنا ہے تو حقیقی دعوت، حق کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کو پکارو۔ کیوں؟ کیونکہ والذین یدعون من دونہ، جو بھی پکارتا ہے اس کے سوا کسی اور کو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ اس کی کوئی بھی قبولیت، ان دعاؤں کی قبولیت نہیں کر سکتا کسی بھی معاملے میں، الا مگر، ان کی مثال ہے کباسط کفیہ، ایک اس شخص کی جس نے دیکھا پانی ہے وہاں پہ، آپ سمجھ لیں وہاں پہ ایک پانی کا ڈرم ہے، ایک بالٹی ہے پانی کی، اب یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ یہ یہی سے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کباسطی، جیسے یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، کفیہ، اپنے ہاتھوں کو، الی الماء، پانی کی طرف۔ کیا چاہتا ہے ہاتھ پھیلا کے؟ لیبلغ فاہ، تاکہ یہ پانی اس کے منہ میں جائے۔ کوئی یہاں سے ہاتھ پھیلائے گا اور چاہے گا پانی میرے منہ میں جائے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ یہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی خیر پہنچے، لیکن حقیقت میں جیسے اس پانی لینے والے کو کوئی پانی نہیں پہنچے گا اپنے ہاتھ میں، ویسے ہی ان کو کوئی خیر نہیں پہنچنے والا۔ وما هو ببالغه، جبکہ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اسی طرح ان کافروں کی جو یہ دعائیں ہے، جو یہ غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ ساری کی ساری پکار بےہودہ اور فضول ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور ہر کوئی شے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سجدہ ریز ہے اللہ کے سامنے، طوعا و کرہا، چاہے وہ خوشی سے یا ناخوشی سے وہ سجدہ کرتے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کی جو سائے ہے وہ بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام میں۔ جب سورج کی روشنی آتی ہے صبح تو اس وقت بھی ان کے یہ جو ہے سائے ہے وہ لمبے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ سجدہ ریز ہے۔ اور جب شام کا سورج ڈھلنے لگتا ہے اس وقت بھی سایہ لمبا ہو جاتا ہے تو ان کے سائے جو ہے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ کتنی بھی کوشش کریں کہ میرا سایہ جو ہے وہ سجدہ نہ کرے، لیکن آپ کی خوشی اور ناخوشی نہیں چلتی، بلکہ آپ ہر کوئی شخص جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس کو سجدہ کر ہی لیتا ہے، کیونکہ آیت سجدہ تلاوت ہوئی تو سجدہ کر لیتا ہے۔ قل، آپ پوچھے ان سے، من رب السماوات والارض، کون ہے زمینوں اور آسمانوں کا رب؟ قل اللہ، آپ ہی بتائیے کہ اللہ ہے۔ قل، آپ پوچھئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا آپ نے اس کے سوا کسی دوسرے کو دوست بنا لیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو نہ اپنے نفس کا مالک ہے فائدے کا نہ نقصان کا۔ اب تک بولو مجھے یہ آیت کس کے ضمن میں نازل ہوئی ہے کہ میں اپنے بارے میں کسی نفع کا مالک نہیں ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں؟ کس کس کے متعلق نازل ہوئی؟ دو پیغمبروں کے متعلق نازل ہوئی، ابھی تک کے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، اور اس کے بعد دوسرا کس کے متعلق نازل ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسری آیت اس کے بعد آئی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق۔ آپ بتا دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے متعلق نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا ساجدار بنایا ہے جو نہ اپنی جان کے متعلق نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ پوچھئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، آپ بتا دیجئے کیا روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں؟ خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم، جنہوں نے اللہ کی طرح کسی چیز کو بنایا ہے، پھر وہاں کنفیوژن ہو جاتا کہ کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے اور کون سی چیز اللہ نے بنائی ہے۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر جن کو انہوں نے شریک بنایا، کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ پھر تو تشبہ ہو جاتا، پھر تو کنفیوژن ہو جاتا کہ کون سی چیز ان شریکوں نے بنائی، کون سی اللہ نے بنائی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ بتائیے حقیقی تو ہر کسی چیز کا بنانے والا، تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے اور زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء، وہی نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ، اب دیکھو ایک اور مثال آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو برساتا ہے تو اس سے بھر جاتی ہے کیا؟ ندی نالے بھر جاتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ندی نالے بھر جاتے ہیں، بے قدری ہا، اپنی مقدار کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبدن، تو رابیہ، اب جو ہے یہ ندی نالے جو ہے اپنے ساتھ جو ہے کوڑا کچرا اور جو جاگ ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اپنے اوپر۔ اور وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ الْحِلْيَةِ أَوْ مَتَاعٍ زَبْدٌ مِثْلُهُ، اور جو یہ آگ میں تپاتے ہیں کس کو؟ سونے کو، چاندی کو یا تانبے کو یا کسی اور چیز کو، تاکہ اس کو وہاں سے زیورات نکالے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے اسے ہم زیورات نکالے، تو اس کے تپانے میں بھی وہاں پہ بھی جاگ نکلتا ہے جو اس کے اوپر بہتا ہے، جیسے اس ندی نالے میں سیلاب کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے جو ہے اوپر سے جاگ بنتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ اسی طرح باطل اور حق کو بیان کرتا ہے۔ کس طرح؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو جاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ تو خشک ہو کے سڑ جاتا ہے، جیسے وہ تھا ہی نہیں، برباد ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ، پس وہ نفع والی چیز جس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا ہے، جیسے سونے میں، تانبے میں یا اس میں چاندی میں، ان کا مقصد ہوتا ہے اس سے ہم زیورات نکالتے ہیں، زیورات تو رہ جاتا ہے
جو وہاں جاگ بنا تھا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو یہ پانی ہے، جب یہ بہاؤ آ جاتا ہے، جس وقت بارش آ جاتی ہے، تو بارش کی وجہ سے یہ کوڑا کچرا وغیرہ جو بھی اس کے اوپر یہ جاگ بنتا ہے، یہ سارا خشک ہو کے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ صاف پانی رہ جاتا ہے، باقی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے ان کی مثال یہی جاگ کی ہے، جس کا دوام نہیں ہے، جو ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ وہ برباد ہونے والا ہے۔ اس کے برعکس جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو صرف اسی کو پکارتا ہے، اس کو دوام ہے، اس کو وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَعَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بس جس سے نفع اٹھائے لوگ وہ تو رہ جاتا ہے زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا نیکی میں۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے قبول نہ کیا اس کو، لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، چاہے پھر ان کے پاس پوری زمین میں جتنی ملکیت ہے وہ سب ان کے پاس ہو اور اسی جیسا اور ہو، لفتدوا بہ، اور وہ چاہے کہ ہم اس کو فدیہ دیں، اس کو معاوضہ دیں کہ ہمیں چھڑا لیا جائے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت ہی برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا وہ شخص جسے پتہ ہے، جسے علم ہے کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، کیا اس شخص جیسے ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس سے تو نصیحت وہی لوگ پڑھتے ہیں، پکڑتے ہیں، یا اس کو بات کو وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور جو قول و قرار کیا ہے اس کو نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کا حکم کیا ہے اللہ نے جوڑنے کا، یعنی رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ بہ ان یوصل ویخشون ربهم، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے بھی برا حساب نہ لیا جائے۔ والذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، کس واسطے؟ وابتغاء وجہ ربہم، تاکہ ہمیں اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا۔ وانفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چوری چھپے بھی اور اعلانیہ طور بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کو دور کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے ہے بہترین جگہ آخرت کی۔ جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے ہے وہ جنتیں جن میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو ان کے والدین ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے شوہر ہوں گے یا ان کے بچے ہوں گے، لیکن جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ والملائکۃ، اور ملائکہ یدخلون، ان پہ داخل ہوں گے، علیہم من کل باب، ہر کسی دروازے سے، ٹھیک ہے، وہاں جنتوں میں ملائکہ آتے ہوں گے، ہر کسی دروازے سے داخل ہوتے ہوں گے جنتیوں کے پاس۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ ان کو سلام کرتے ہوں گے۔ بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم نے صبر کیا، دیکھو تمہارے لیے کتنا بہترین گھر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو پختہ کیا تھا، ویقطعون ما امر اللہ، اور اس کو توڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کا، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کو چاہے اس کو، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ تو مگن ہوئے ہیں، خوش ہوتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی پہ۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، لیکن یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے بدلے بہت ہی تھوڑا فائدے کا سامان ہے، باقی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کیوں نہ نازل ہوئی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی۔ قل، آپ بتا دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب،
اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے جسے گمراہ کرے اسے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو رجوع کرے اس کی طرف۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، قرار پکڑتے ہیں، ان کے دل آرام پاتے ہیں اللہ کی ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو تو قرار اور سکون ملتا ہے صرف اللہ کی ذکر سے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امت، ہم نے آپ کو بھیجا اسی طرف ایک امت کی طرف، ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا ہے، قد خلت من قبلہا، جیسے ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، بہت ساری امتوں کی طرف، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر پڑھے جو ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں۔ وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ قل هو ربی لا الہ الا هو، آپ بتا دیجئے وہ تو ایک اللہ ہے، میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ علیہ توکلت والیہ متاب، اور اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ولو ان قرآن، اب اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ سیرت بہ الجبال، اس سے چلتے پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا اس سے پھٹ پڑتی زمین، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردے کلام کرتے، ٹھیک ہے، بل للہ الامر جمیعا، مگر یہ سارا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہتا وہ یہ ساری صفت قرآن میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں کی۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا بات ہے کہ تو کیا مومنوں کو اسے اطمینان نہیں ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سب لوگوں کو ہدایت ہی دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم، اور ہمیشہ ایسا معاملہ رہے گا کافروں پر، ہمیشہ ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا رہے گا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عذاب آتا رہے گا ان کے گھروں کے نزدیک، حتی یأتی وعد اللہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ مکمل نہ آ جاتا، یعنی قیامت نہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو ہے رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور ہم نے اس وقت بھی کافروں کو مہلت دی اور اس کے بعد ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھ لے آپ ہمارا عذاب کیسا ہوا ان پر۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تو کیا جو خدا ہر شخص پر جو ہے قائم نگران ہے کہ وہ کیا اعمال کرتے ہیں، کیا کیا معاملات کرتے ہیں، اس کے برابر ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جو انہوں نے بنا لیے اس کے ساتھ شریک، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، ہر شے کے متعلق اس کو واقفیت ہے، اور اس کے برعکس انہوں نے اس کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل سموہم، کیا یہ برابر ہے؟ ذرا ان کے نام بتاؤ، قل سموہم، ذرا ان کے نام بتاؤ کس کس کو شریک بنایا ہے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض او بالظاہر من القول، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو زمین میں جس کی واقفیت اس کو زمینوں میں ہے نہیں، یا تو پھر تم زبان سے جھوٹی باتیں بولتے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کی جو یہ تدبیریں ہیں ان پر خوش شکیل بنا دی گئی ہے۔ وصدوا عن سبیل، اور یہ روک دیے گئے ہیں سچے راستے سے، حقیقی راستے سے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور ان کے لیے آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان سے اللہ کے نزدیک جو ہے اللہ کے سوا کوئی بچاؤ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اب مثال جو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا یا وعدہ کیا جو متقیوں کو جنت کا، اس کی مثال کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر بہہ رہی ہے نہریں، اکلھا دائم و ذلھا، اس کا جو میوہ ہے وہ دائمی ہوگا اور اس کا جو سایہ ہے وہ دائمی ہوگا۔ یہاں ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو میوہ کسی پیڑ پہ اگتا ہے وہ دائمی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، ایک سیزن تک ہوتا ہے، کسی کو 3 مہینے، کسی کو سمر میں، کسی کو ونٹر میں، کسی کو سپٹمبر میں، کسی کو مارچ میں، کسی کو اپریل میں میوہ نکلنا ہے۔ لیکن جنت کی صفت رب بیان کرتا ہے کہ اس کا میوہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے دائمی ہوگا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں سایہ کیا ہوتا ہے جی، دوپہر کے وقت اتنا سایہ ہے، شام کے وقت اتنا سایہ ہے، صبح کو اتنا سایہ ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں جب سورج نہیں نکلتا تو سایہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہاں کا جنت کا کیا معاملہ ہوگا؟ سایہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ سایہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ٹھکانہ ان کے لیے جو تقوی گزار ہے۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ ہے جو خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن کے متعلق، وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جو انکار کرتی ہے اس کے حصے کو۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ بتا دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور ہم نے اس قرآن مقدس کو اسی طرح عربی زبان میں جو ہے ایک حکمت کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ حاکم ہو، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلے کرنے والی چیز ہو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے اس کے باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، آپ کا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بنائے کیا؟ بیویاں بھی بنائی اور بچے بھی بنائے۔ اس سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیوں بیان کیا گیا اس آیت کا؟ یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بنائے جن کے بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے۔ مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی پیغمبر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لائے اللہ کے اذن کے بغیر۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر کسی چیز کا، ہر کسی معاملے کا ایک مقرر وقت، ایک معاملہ جو ہے وہ طے ہے کتاب کے اندر۔ اب کیا مراد ہے یہاں؟ ہم نے اس کو بیوی بھی دی اور بچے بھی دیے۔ یہاں مراد ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، ان کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ کی الہ نہیں ہے، کیونکہ جس کا بیوی ہوگا، جس کا بچہ ہوگا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا پروردگار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کو بیویوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اہل کتاب کی طرف بھی تذکرہ ہے اور مشرکین کی طرف بھی تذکرہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ الہ نہیں ہے، کیونکہ اہل مکہ جو مشرک ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، ان کا بھی بت بنایا ہوا تھا، ایک شکل بنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں کہا گیا کہ ان کے بیوی بچے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کہے گا جی اس کی تو بیوی اور بچے نہیں تھے۔ اس کے متعلق آلریڈی ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا۔ آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں تو بازاروں میں گھومتی ہے، اور یہ دن گھروں میں کھاتے اور پیتے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب جو بازاروں میں گھومے اور کھائے اور پیے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے متعلق بیان کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ کر کو کوئی کہہ سکتا ہے نا، آپ نے کہا جی جس کا بیوی اور بچہ نہیں ہوگا، پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کا نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے۔ ان کے متعلق آلریڈی آیت آ چکی ہے پیچھے سورہ آل عمران میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ وہ بازاروں میں چلتے ہیں اور گھروں میں کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو کھائے گا پیے گا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ تعالیٰ جو حکم چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کیونکہ حقیقی اصل کتاب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے، یعنی لوح محفوظ۔ وَإِن مَا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُمْ، اب یہ وہی ریپیٹ آیت ہو رہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں ہی دکھا دے کچھ حصہ اس کا، الَّذِي نَعِدُّهُمْ، جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا ہم نے وعدہ کیا، یعنی عذاب۔ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے گا اور آپ کے بعد نازل کرے گا عذاب۔
آپ کا کام ہے بلاغت، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اور حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری حساب لینا نہیں ہے۔ اولم یرو ان نعتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے سمیٹتے جا رہے ہیں؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، پس اس سے پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلی ہے۔ فللہ المکر جمیعا، اور حقیقی تدبیر تو اللہ تعالیٰ کی ہی چلتی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اور وہ جانتا ہے کون شخص جو ہے کیا کما رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، ان قریب ان کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، یعنی آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، آپ بتا دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ آپ کے اور میرے درمیان۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کو بھی پتہ ہے، وہ بھی گواہ اس چیز پر ہے کہ میں سچا پیغمبر ہوں اللہ کی طرف سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔